عورت نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی ہتھیلی اور چہرے کو چھوڑ کر کے باقی پورا بدن چھپا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ساری عورتیں ہاف آستین کا کپڑا پہنتی ہیں, اتنا ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے. معاف کیجیے, اگر آپ اس کپڑے میں نماز پڑھ رہی ہیں تو آپ کی نماز صحیح نہیں. نماز کی حالت میں آپ کا کپڑا صرف ہتھیلی اور چہرہ کھلا ہونا چاہیے, باقی پورا بدن آپ کا چھپا ہونا چاہیے. تو اسلام نے پابندی کہاں لگائی میرے بھائی؟ آپ بال رکھو مگر انسانوں کے جیسا بال رکھو. یہ آدھا بال ہے اور آدھا ٹکلا ہے, یہ کون سا بال ہے بھائی؟ یہ قضا ہے جس کو اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. اور ہمارا نوجوان وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم بہت اچھے لگ رہے ہیں. کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ کان میں بالی پہنے ہوئے ہیں, کچھ نوجوانوں کو دیکھا کہ وہ ہاتھوں میں کڑا پہنے ہوئے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے. داڑھی تو ویسے ہی نہیں ہے, بال لمبے لمبے ہیں, کانوں میں بالی ہے, منہ میں گٹکھا دبائے ہوئے ہے, ہاتھوں میں کڑا بھی پہنے ہوئے ہے. اب کیسے پتہ لگے گا کہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندو تمہاری زندگی کا ایک دور وہ بھی آتا ہے وزینتم, تم سجتے ہو سنورتے ہو, آئینے کے سامنے دیر تک کھڑے رہتے ہو, اپنے آپ کو سجاتے ہو سنوارتے ہو, اپنے چہرے پر کریم لگاتے ہو, اپنے سر کے اوپر تم تیل لگاتے ہو, اپنے ہیئر اسٹائل پر تمہیں بڑا ناز ہوتا ہے. وزینتم, تمہاری زندگی کا یہ تیسرا دور ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ, اس کے بعد ایک اور دور آتا ہے جب تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنے لگتے ہو. میں ₹1,00,000 کما رہا ہوں, ارے تو 50,000 کما رہا ہے, میں تو ₹1,00,000 کما رہا ہوں. تیرے پاس تو چھوٹا موٹا مکان ہے, میرے پاس تو میرے گاؤں میں سب سے شاندار مکان ہے, میرے پاس تو 4 ویلر گاڑی ہے, میرے پاس تو یہ ہے, میرے پاس تو وہ ہے. ایک ایسا دور بھی آتا ہے جب انسان کمپٹیشن کرنے لگتا ہے, جب مقابلہ کرنے لگتا ہے, جب پرتی اسپردھا کرنے لگتا ہے, جب ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں پڑ جاتا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, 35 سال کا ہو گیا, شادی ہو گئی, بچے بھی ہو گئے, پھر اور بڑا ہوا, 40 سال کا ہوا, اب بچے بھی بڑے بڑے ہونے لگے, کچھ بچیوں کی شادی بھی ہو گئی, اب ناتی نتنی بھی ہو گئے, نواسے بھی ہو گئے, پوتے پوتیاں بھی ہونے لگے. اب تو بس ایک ہی دل کا ارادہ ہے کہ خوب ڈھیر سارا پیسہ ہو جائے اور ڈھیر سارا میرا پریوار بڑا ہو جائے. میرے بچے, میرے پوتے, میرے نواسے جب میرے سامنے آ جائیں تو مجھے لگے کہ میرا کتنا بڑا کنبہ ہے, میرا کتنا بڑا پریوار ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, میرے بندو جب تم بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہو تو اب تمہاری زندگی کا بس ایک ہی مشن ہے کہ ڈھیر سارا مال ہو جائے اور ڈھیر سارے بچے اور آل اولاد ہو جائیں. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. میرے بندو جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو زمین سے جو پیداوار نکلتی ہے وہ پہلے ہری بھری ہوتی ہے, پھر وہ پیلی ہونے لگتی ہے, پھر وہ پکنے لگتی ہے, اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے جب کھیت کو کاٹ دیا جاتا ہے, دھان کے کھیتوں کو کاٹ دیا گیا, پورا میدان صفا چٹ ہو گیا. میرے بندو ایک دن تمہاری زندگی کی فصل بھی کٹ جائے گی, ایک دن تمہاری جوانی ڈھل جائے گی, ایک دن تمہاری خوبصورتی ختم ہو جائے گی, تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا, تمہاری دولت ختم ہو جائے گی, تمہارے بدن کی طاقت ختم ہو جائے گی, تم کٹی ہوئی فصل کی طرح ہو جاؤ گے. اب آ جائیے آپ واپس قرآن کے 30ویں پارے. الہاکم التکاثر, میرے بندو تم کو غافل کر دیا ہے کثرت کی چاہت نے, زیادہ مال کمانے کے چکر میں, زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں, زیادہ طاقت کے نشے نے, زیادہ حکومت کے نشے نے تم کو اللہ سے غافل کر دیا ہے. او پیسہ کمانے والوں, پیسہ تو قارون کے پاس بھی بہت تھا, اتنا پیسہ تھا قارون کے پاس, قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ, اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس
اس کے خزانوں کی چابیوں کو بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے اٹھاتے تھے۔ قارون جب کپڑا پہن کر کے نکلتا تھا، جب سج سنور کر کے نکلتا تھا، تو قارون کی قوم کے لوگ کہتے تھے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمارے پاس بھی اتنی دھن دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جو قارون کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسا کپڑا ہوتا، ہمارے پاس بھی قارون کے جیسی دولت ہوتی۔